پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لواحقین منڈی بہاؤالدین سے جو 16 افراد 16 نوجوان روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر گئے تھے لاپتہ ہیں۔ ایف آئی اے نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں، ان کی لانچ ڈوب گئی تھی سمندر میں، لہٰذا وہ لاپتہ ہیں، لیکن لواحقین نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمان میں ایک قیدی بن کے وہ رہ رہے ہیں اور ان کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے عارف۔ وہ اپنے بھائی کے حوالے سے کیا بتاتا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ نے خبر دیتی ہے کہ لائن ڈوب گئی ہے، اس تو اسی نہیں جڑا مطمئن نہ جڑا وہ خبر درست ہے۔ اس واسطے ساڈے واسطے کہ بھئی ساڈے بچے ٹھیک نے، اس واسطے ساڈے کول اطلاع یہ ہے کہ بھئی امان جیل وچ جڑا نا امان دا جیل وچوں ایک قیدی چھٹ گیا ہے جہدے نام شاہد ہے۔ اس آ کے تے جڑا ساڈے بچیاں دیاں تصویراں پہچانیاں نے، وہ اس طرح پہچانیاں نے کہ بھئی اساں اس نوں دھوکھا دین واسطے وڑاوا دین واسطے اساں قریبی رشتہ داراں دیاں بچیاں دیاں اگے پیچھے دے اور بھی جڑے نے انہاں دیاں تصویراں جڑیاں نے وہ نال برابر رکھیاں نے، انہاں مڑیاں دیاں بھی نال رکھیاں نے تے انہاں کہا کہ بھئی جڑا نا باقی بچے جڑے نے نا جڑے اتنے رہائشی نے جڑے اجے بھی موجود نے کہ بھئی انہاں دیاں اس سائڈ تے کٹ دتیاں نے، کہا کہ بھئی یہ جڑا تصویراں میں نہیں جاندا، لیکن جڑے اتنے موجود نے انہاں وچ امجد وغیرہ میرا بھائی وہ بھی اور باقی گروپ دے جڑے نے منڈے اتنے انہاں دسیا کہ بھئی کموں پیش جڑے نے اتنے کافی قیدی جڑے نے پاکستانی جڑے نے وہ رہائشی نے۔ اور دوسرے نمبر تے انہیں یہ بھی کہا کہ بھئی میں ایک دو دفعہ جڑا وہ نال کھانا کھادا لیکن جڑا گل بات کرن دے اجازت نہیں، وہ وہاں جو ہے وہ ایسا قانون تھا کہ بھئی جو ہے وہ بات کرنے نہیں دیتے تھے، لیکن جو ہے نا وہ اتنی ہو سکی ہے کہ بھئی وہ جو ہے منڈی کس طرح سے ان واقعات کا سدباب کیا جا سکتا ہے اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ بہت شکریہ تسنیم نورانی صاحب، یہ واقعات آپ کی نظروں سے بھی گزرے ہوں گے، آپ کے تجربے کے مطابق آپ خود بھی سیکرٹری داخلہ رہے، کیوں ہم اس کی روک تھام نہیں کر پائے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس کی روک تھام جو ہے نا وہ تو ایف آئی اے جو ایک ادارہ ہے اسپیشلی اس مقصد کے لیے اور اس کا ایک ڈومین ہے اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ٹیمپٹیشن اتنی زیادہ ہے، کیونکہ غریب آدمی جو ہے اس کو بھی ایک زندگی جو نظر آتی ہے، اس کا رشتہ دار کو اسپین کو اٹلی میں جب کہانیاں وہاں سے بھیجتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک جوان آدمی جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اور وہ اس کو یہ ایجنٹس جو ہیں یہ آسانی سے برگلا لیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کی پونجی اور بیچ باچ کے ان کو جتنے بھی پیسے وہ کہتے ہیں وہ دے دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حالات چونکہ انٹرنیشنل بدل گئے ہیں، تو جو کہ پہلے یہ ممالک تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے، ان ایلیگل امیگرینٹس کو آنے دیا کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں جان بوجھ کے، تاکہ ان کی لیبر فورس جو ہے اس کو بھی وہ بھی پوری ہو۔ اب وہ نہیں کر رہے، اب وہ خاص طور پہ جو ایشینز ہیں پاکستانیز ہیں ان پہ تو وہ خاص طور پہ سخت نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے یہاں سے انلیگل لیبر کا جانا، جو کہ پہلے چلی جاتی تھی۔ ان بندوں کو تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے کی جو کامیابی کا ریٹ ہے وہ ظاہر ہے کم ہوتا جا رہا ہے، مگر جو پیسے یہاں کما رہے ہیں یہ نہ چیز یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں نہ بتانا چاہتے ہیں، ود دا ریزلٹ کے اموات زیادہ ہو رہی ہیں اور سکینڈل زیادہ ہو رہے ہیں۔ اب اس میں جو یہ حضرات کرتے ہیں، ایک تو ان کی پشت بنائی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ نئے لوگ ہیں۔ اچھا نورانی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ان اداروں میں یعنی ایف آئی اے میں بھی لوگ بڑی سطح پہ ملے ہوتے ہیں اور اس طرح کی کاروائیاں ہونے دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے خیال کے مطابق آپ کیا اس طریقے کو درست سمجھتے ہیں کہ اب ایف آئی اے میں بھی اورالنگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب خود اس ادارے میں رہ چکے ہیں اور اسی شعبے کو میرا خیال ہے کہ وہ لک آفٹر کرتے تھے، تو ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس میں کیا ویکنیسز ہیں، اور ان کا میں سمجھتا ہوں فرض بنتا ہے کہ ان ویکنیسز کو، ان لوپ ہولز کو روکا جائے اور اس چیز کو کیا جائے، کیونکہ اس میں کوئی نالج کی کمی نہیں ہے، ادارہ نئے بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی نیا قانون لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس ایگزسٹنگ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو کی خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی غیر ملک اگر قانونی طریقے سے جائیں اور ان کی تعلیم اور ہنر کی طرف توجہ دی جائے تاکہ وہ وہاں پر ایکسیپٹ ہوں لیگلی، اور اوورسیز پاکستانی جو منسٹری ہے وہ اپنا کام اس میں تیز کرے اور لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ بھئی لیگل انلیگل نہ کریں، لیگل کے جو پروسیس ہیں اس کو
ओपन करें। और FIA जो है एज यू से नूरानी साहब, आखिर ये इदारे या खुसूसी तौर पर FIA अब ये सो क्यों रहा होता है? आखिर मीडिया में ही आने के बाद फिर कार्रवाई क्यों की जाती है? क्या खुद से कार्रवाई नहीं की जाती? देखिए, कमिटमेंट तो जाहिर है कि उनका रूल्स है, उनका सारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इदारा बना ही इसकी वजह से है। तो कमिटमेंट तो उस इदारे को आपने ज्वाइन कर लिया तो वो तो आपका एक फर्ज हो गया। अब इशू ये है कि उसमें टेम्पटेशंस को कैसे रोका जाए। इंसान वहाँ जो जाता है उसको अगर ये उम्मीद है कि मैं 20-25 लाख रुपए महीने के बना लूंगा या इस पोस्ट पे ये कर लूंगा, तो वो जाहिर है कि वो अपनी तरफ से तो कोशिश करता है। अब सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ऐसा बंदा ना कर पाए, और अगर करे तो पकड़ा जाए और उसको जब ये चीज़ आप नहीं कामयाबी से करेंगे तो फिर वो चीज़ें वहाँ होंगी। और मतलब ये है कि उनका इनिशिएटिव है दुरुस्त काम करने के लिए, वो तो सज़ा और जज़ा के निज़ाम से ही आएगा कि अगर वो होगा तो फिर लोग अच्छा काम करेंगे। अगर इस तरह से नाजायज़ फ़ायदा उठा के बंदा पनपेगा और फूलेगा तो बाकी भी सब फल जो है उस रविश में मुब्तला हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम नूरानी साहब, सेक्रेटरी दाखिला, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इंसानी हुकूक की रुकन मोहतरमा समर मिनल्ला। बहुत शुक्रिया समर। आपके ख्याल में क्या गुर्बत और बेरोज़गारी ही इसकी वजह है जिसकी वजह से ज़ाहिर है दीगर ममालिक को सस्ती लेबर चाहिए होती है और ये गरीब और मासूम लोग इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़ जाते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसमें सिर्फ गुर्बत एक वो फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने खुद बहुत लोगों को इंटरव्यू किया था मंडी बहाउद्दीन से, जिन नौजवान लड़कों की जानें चली गई थी जी। इसी तरह उनको एक कंटेनर में बलोचिस्तान के रास्ते ट्रैफिक किया जा रहा था। और आप यकीन करें जी कि अनफॉर्चुनेटली इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी दुनिया का एक बहुत बड़े बिजनेस में शुमार होता है, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि इसको परपेचुएट कर रहे हैं और जिनकी वजह से ये अब तक हमारे मुल्क में भी चल रहा है। और हम अब तक उन लोगों को नहीं पकड़ पाए हैं जिन्होंने ये बिजनेस बनाया हुआ है, जिसमें गरीब लोगों की मजबूरी से खेला जा रहा है और जिसकी वजह से इन लोगों को कभी भी सजाएं नहीं मिलती, क्योंकि ये हमारे मुल्क के बिल्कुल टॉप के लेवल पे बड़ी बड़े पोस्टों पे बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है समर साहिबा के मुल्क के अंदर सियासी, समाजी और माशी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है अगर हमने इस तरह के वाक़यात को रोकना है। देखिए जी, अक्सर ये कहा जाता है कि ये इकोनॉमिक रीजंस इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन मैं फिर से ये कहूँगी जी कि रूल ऑफ लॉ उससे भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक क्रिमिनल को उसकी सजा नहीं मिलेगी और अगर हमारे मुल्क में ये इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट चल रहे हैं और उन लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा, तो उसमें तो अगर मार्शल लॉ होगा, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो चलती रहेगी जी। और मैं इसमें जरूर जिक्र करूंगी तारिक खोसा साहब की, जिन्होंने बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले किया था जब वो DG FIA थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लोग भी फिर नहीं रह सकते, क्योंकि ये चीजें इतनी बड़ी मतलब स्टेक्स लोगों के इसमें रखी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समर मिनल्ला। इस पर हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए हमने वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक से रब्ता किया था। उन्होंने कहा था कि वो ज़रूर इस मौजू पर बात करेंगे, लेकिन शायद वो मीटिंग में हैं, लिहाजा वो हमसे बात नहीं कर पाए। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।